بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی دن رات کی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم زندگی میں ہی اللہ رب العزت کو پا لیں۔ لوگوں کو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ اللہ رب العزت کو پانا، حاصل کرنا کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک ذکر پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اللہ رب العزت کو پانا چاہتے ہیں تو جب آپ اللہ رب العزت کو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل میں آ جائے، جبکہ قرآن کریم کے مطابق تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میں تمہارے شہرہ کے قریب ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو جب اللہ رب العزت ہمارے اتنے قریب ہے تو ہم اپنے دنیاوی معاملات میں کیوں ہم اس طریقے سے تقویٰ کی بیس پہ زندگی نہیں گزارتے؟ ہم کیوں پھر بھی بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں؟ جو لوگ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ بات یعنی کہ ان کی ان حرکات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کو اس بات کا اطمینان ہے اور یقین ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے۔ ناظرین بتائیں، میرے سامنے اللہ بیٹھا ہو، کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ میرے سامنے اللہ بیٹھا ہو، کیا میں غیبت کروں گا؟ میرے سامنے اللہ بیٹھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرے سامنے ہے اللہ، تو میں کیا کسی کی برائی کروں گا، زنا کروں گا، چوری کروں گا، ڈاکہ ڈالوں گا، کوئی برائی کی طرف جاؤں گا؟ بالکل نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے جب میں یہ سارے کام کرتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور تقویٰ آپ کو اعلیٰ طریقے سے حاصل ہو جائے، تو ناظرین سب سے پہلے ایک بار اپنے دل کے کمرے کو، ہمارا دل ایک کمرہ ہے جس میں ہم نے مختلف چیزیں بسائی ہوتی ہیں، اس کے کسی کونے میں دنیا ہے، کسی کونے میں دولت ہے، کسی کونے میں اولاد ہے، کسی کونے میں مال ہے، کسی کونے میں خوبصورتی ہے، کسی کونے میں عیاشی ہے، کسی کونے میں میوزک ہے، کسی کونے میں پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ جو بھی یہ چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں ساری، میں کیا کیا بیان کروں؟ تو ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کو اپنے دل میں بسا لیں، تو اس کے لیے میرے پیارے ناظرین ہمیں اس کمرے کو، جو ہمارے دل کا کمرہ ہے، اس کو صاف کرنا پڑے گا، اس کو واش کرنا پڑے گا، تاکہ ہم اللہ رب العزت کو اپنے دل میں بسائیں، اور جب اللہ ہمارے دل میں بس جائے گا تو پھر اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر لے کے جائے گا۔ صراط مستقیم پر لے جانے کی جو طاقت ہے وہ اللہ رب العزت ہی ہمیں دیتا ہے، تو ہم چلتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو ہے وہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ رب العزت ہی چاہے تو ہم سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری توفیق اللہ رب العزت ہی عطا فرماتا ہے۔ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں تو ہمیں اللہ رب العزت کو اپنے دل میں لا کے بسانا ہے، اور پھر اللہ ہمیں جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہمیں بنا دے گا۔ تو ناظرین، اس کے لیے ایک بڑا خاص ذکر ہے، ہم لوگ آج تک اس ذکر کو سمجھ نہیں پائے۔ ناظرین، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ناظرین ہم آج تک اس کو سمجھ نہیں پائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیدائشی طور پر ہمیں یہ مل گیا، اب ہمیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو پیدائشی ہمارے کان میں بھی بول دی گئی تھی اذان، ہم تو جناب بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، تو بس ہم۔ ناظرین، دن میں 1000 بار اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل سے وہ ساری چیزیں جو میں نے گنوائی تھیں دنیا کی، اور جو سارے گناہ کرنے کے جو طاقتیں ہیں، یہ سب نکل جائیں، تو آپ کو یہ ورد کرنا پڑے گا۔ یہ ورد اگر آپ چاہیں تو روزانہ کم از کم اس کی 10 تسبیحات تو ضرور ہی کریں، ورنہ کھلا ذکر کریں۔ اب کھلا سے مراد لوگ یہ لے لیتے ہیں کہ یعنی کھلے سے مراد ہم کہتے ہیں نا کہ اوپن آپ کے لیے ہے کہ جتنا مرضی پڑھیں۔
انلمیٹڈ، یعنی کہ اس کو ہم یہ جب کھلا ذکر کہتے ہیں نا، آپ چاہیں تو 100 بار، 1000 بار، 10,000 بار، لاکھ بار، جس کو ہم عام زبان میں بکثرت بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کریں۔ لیکن جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ 10 تسبیحات کریں تو پابندی شرط ہو جاتی ہے، ورنہ جب فار ایگزامپل اگر آپ کو میں یہ کہہ دوں نا کہ آپ نے 12:10 پر یہ کام کرنا ہے تو آپ پابند ہو جائیں گے۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، اس دوران آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو جب 24 گھنٹے ہونے میں 10 منٹ رہ جائیں گے تو آپ جو وقت قریب آتا جائے گا آپ تیز ہوتے جائیں گے کہ یار وقت تھوڑا رہ گیا اور مجھے یہ کام 24 گھنٹے میں کرنا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے 10 تسبیحات کریں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے دن میں، وقت آپ کا، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی مرضی، جگہ آپ کی مرضی، باوضو ہوں گے اتنا ہی زیادہ اثر ہوگا۔ کرنا کیا ہے، ذکر شروع کرنے سے پہلے اول آخر ایک بار درود پاک، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ ایک بار ہوا، 10 تسبیحات کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، ایک تسبیح کا مطلب 100 بار ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مرنے سے پہلے، ناظرین بہت اموات ہو رہی ہیں ہمارے اپنے خاندان میں، پچھلے چند مہینوں میں، تھوڑے ہی مہینوں میں اتنی زیادہ اموات ہوگی کہ ہم خود ڈر گئے کہ لگتا ہے کہ اب کس کی باری، اب کس کی باری۔ تو اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ مجھے تو یقین کیجئے کہ یہ دنیا ایسے لگ رہا ہے کہ یہ دنیا بالکل کچھ نہیں ہے، یہ ساری ہماری زندگی، ہم جو کچھ کر رہے ہیں پانی کا بلبلہ ہے، کسی ٹائم بھی ایسے ہی پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بالکل جو سب سے زیادہ چیز انسرٹن، غیر یقینی ہے، وہ آپ کی زندگی ہے، آپ کی سانسیں ہیں۔ کس ٹائم کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ یہ دل میری مرضی سے نہیں دھڑک رہا، یہ سانسیں میری مرضی سے نہیں چل رہی ہیں۔ تو ناظرین کیوں نہ اپنی زندگی میں ہی ہم ایسا کچھ کر جائیں کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کر جائیں۔ جب آپ یہ کام کریں گے، یہ ذکر کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو پتہ نہیں کیا کیا عطا فرما دے گا، اور اس کے بعد آپ ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے اللہ چاہتا ہے اللہ آپ کو اپنی مرضی کا بنا دے گا۔ پھر اللہ رب العزت تو آپ کو وہ بھی عطا فرما دے گا جو آپ کو چاہیے۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو وہ چاہے گا جس میں تیری چاہت ہے تو میں تجھ کو اس میں تھکا دوں گا جس میں تیری چاہت ہے۔ اگر تو وہ کرے گا جس میں میری چاہت ہے تو میں تجھ کو وہ بھی عطا کر دوں گا جس میں تیری چاہت ہے۔ اور آخرکار ہونا تو وہی ہے جس میں میری چاہت ہے۔ تو ناظرین اتنی سی بات ہے، ہم آج تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ ہم اللہ رب العزت کی مرضی سے ہی ساری زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ آپ کو سب کچھ آپ کو حاصل کر دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو بھوکا نہیں رہنے دے گا، اللہ رب العزت آپ کو محتاج نہیں رہنے دے گا، اللہ رب العزت آپ کو قرض دار نہیں رہنے دے گا، اللہ رب العزت آپ کا سر نیچا نہیں ہونا دے گا، اللہ رب العزت آپ کو بہت عزت عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت آپ کو بہت کرم، آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا۔ اس بات کا یقین کر لیں، تو یہ ذکر کریں تو دیکھیں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب روح پرواز کرے گی تو آپ کے ہاں تو جشن ہوگا، آپ کے گھر والے بے شک رو رہے ہوں گے، لیکن آپ تو جشن منا رہے ہوں گے کہ میری آج میرے رب سے ملاقات ہو گئی اور میرے رب نے مجھے خوش کر دیا۔ آمین یا رب العالمین۔